الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا داں مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز بانی محفل برادر سی قدر پیر سید یاسین باپو قادری مدظ اللہ العالی، حضرت پیر سید مظہر باپو قادری مدظ اللہ العالی، حضرت علامہ مفتی سید سرفراز صاحب، جملہ علماء کرام، عرش مقام، سادات اعظام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل جس نے، وہ دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ مجھے یہاں ابھی اسٹیج پر آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ محفل دستار بندی کی محفل ہے اور غالباً 9 بچوں کو حفظ کی دستار سے نوازا گیا ہے، اس لیے کہ یہاں پر ہمارے بھائی برادر ذی قدر یاسین باپو اپنے رفقا اور ساتھیوں کے ساتھ ایک دارالعلوم لڑکوں کا چلا رہے ہیں اور ایک
دارالعلوم لڑکیوں کا چلا رہے ہیں، یوں تو بہت سارے کام یہ کر رہے ہیں، لیکن مدرسہ بھی یہ چلا رہے ہیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا، چونکہ پروگرام دستار حفظ کے حوالے سے ہے تو گفتگو بھی ہم اسی مناسبت سے کریں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو گناہوں کا سیلاب ہے اور نت نئے گناہ جس نے امت مسلمہ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، اگر ایک ایک کر کے ان سارے گناہوں کا ذکر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ رات ختم ہوگی لیکن بات ختم نہیں ہوگی۔ اور چونکہ وقت میں جتنی گنجائش ہے اتنے وقت میں گفتگو پوری بھی کرنا ہے، حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، تو خواتین اور عورتیں جو سن رہی ہیں ان کی بھی توجہ اور آپ کی بھی توجہ کہ جو گناہ پوری دنیا میں جس نے مسلم امہ کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا ہے، ان میں سے آپ جھوٹ جیسا گناہ لے لیں۔ جھوٹ کا وبال کیا ہے؟ جھوٹ تو لوگ بول رہے ہیں، جھوٹ گناہ بھی ہے، لیکن جھوٹ کا وبال کیا ہے لوگوں کو نہیں پتہ، یعنی علم نہیں ہے، اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، علم نہیں ہے اس لیے جھوٹی قسم کھاتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام پہ وحی فرمائی کہ موسیٰ، اگر میرا کوئی مقرب بندہ بھی میری جھوٹی قسم کھائے گا تو میں اس کی زبان کو جلا کے راکھ کر دوں، اگرچہ اس کے اعمال نیکیوں میں بے شمار ہو، لیکن جھوٹی قسم اللہ کو اتنی ناپسند ہے۔ اور پتہ چلا کہ علم نہیں ہے اس لیے یہ کام ہو رہا ہے۔ تاش کے پتے لے لیں، جوؤں کے اڈے لے لیں، سود اور بیاج کا کاروبار لے لیں، ماں باپ کی نافرمانی لے لیں، جو بھی گناہ آپ دیکھیں، اگر لوگوں کو پتہ ہو، یہ سب کو پتہ ہے کہ گناہ ہے، لیکن اس کا وبال کیا ہے، اس کا عذاب کیا ہے، لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ گناہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ علم اگر ہو جائے تو مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر علم ہو جائے تو کم سے کم 60% مسلمان گناہوں کے دلدل سے باہر نکل آئیں۔ علم نہ ہونے کے سبب گناہ ہو رہا ہے۔ آئیے اگر پڑھیں ہم کہ احادیث میں کس گناہ کا عذاب کیا ہے، کس گناہ کا وبال کیا ہے، کس گناہ کی تباہی کیا ہے، کس گناہ کی بربادی کیا ہے، تو ہر ایک کو پڑھنے کی بجائے ہم اتنا کہہ سکتے ہیں، جہاں گناہ وہاں فنا، جہاں گناہ وہاں بربادی، جہاں گناہ وہاں تباہی۔ جب گناہ ہوگا تو روزی چھن جائے گی، جب گناہ ہوگا تو عزت چھن جائے گی، جب گناہ ہوگا تو وقار چھن جائے گا، جب گناہ ہوگا تو سکون چھن جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ، مسلمانوں کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ، مسلمانوں کی ذلت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان گناہوں میں ڈوب گئے، اور گناہوں میں اس لیے ڈوب گئے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو وہ کبھی گناہ کے قریب نہ جاتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہم اس گناہ کے قریب جائیں گے تو اس کا وبال کیا ہوگا، اس کی تباہی کیا ہوگی، اس کی بربادی کیا ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مثال کے طور پر آج کل کی کچھ لڑکیاں، سب نہیں کچھ لڑکیاں، اللہ اکبر، غیروں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے۔ بہت اخبارات کے اندر آ رہا ہے، فیس بک پر بھی بہت لکھا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ان بچیوں کو پتہ ہوتا کہ اللہ اکبر کہ غیروں کے ساتھ بھاگنے کا انجام کیا ہے تو بھاگنا تو دور کی بات ہے، کبھی وہ کسی غیر کے سامنے بے پردہ بھی نہ آتی، بے نقاب بھی نہ آتی، بے حجاب بھی نہ آتی۔ پتہ چلا ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ اور میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر دوسرے اینگل سے قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ پاک فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ
اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہیں، علم والے ہیں، یعنی علم والوں کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، علم والوں کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ مجھے بتائیں، اگر انسان گناہ سے بچتا ہے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے بچتا ہے، اور اللہ کا خوف کن لوگوں کے پاس ہے؟ جن کے پاس علم ہے، ان کے پاس اللہ کا خوف ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو علم انسان کو کتنی بلندی پر لے جاتا ہے۔ آج مسلمان جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، جہالت کی تاریکیوں کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آج ہم سب عروج چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، عزت کی روزی روٹی چاہتے ہیں۔ آؤ آپ کو بتاؤں علم کیا ہے۔ علم وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بناتا ہے، یعنی آدم کے سامنے اگر فرشتے جھکے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ ذرا توجہ کریں، علم کی برکت، عبادت کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن علم کی اہمیت عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں سال سے عبادت کرنے والے فرشتے، ہزاروں سال سے عبادت کرنے والے فرشتے، ابھی جس نے ایک مرتبہ ایک سجدہ بھی نہ کیا ہو، جس نے ایک بار ابھی سجدہ بھی نہ کیا ہو، اس آدم کے سامنے کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ حد تو یہ ہے کہ ابھی آدم نے سجدہ نہیں کیا، صرف پیدا ہوئے ہیں، اور ہزاروں سال سے عبادت کرنے والے، وہ بھی ایسی عبادت کرنے والے کہ جن کو اپنی عبادتوں پہ ناز ہے۔ نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری تسبیح کرتے، تیری حمد کرتے، تیری تقدیس اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ ہزاروں سال کے عابدین اگر آدم کے سامنے جھکے ہیں تو کس وجہ سے جھکے ہیں؟ شرط یہ تھی، فرق یہ تھا، فرشتے عابد تھے اور آدم عالم تھے۔ پتہ چلا جب بھی علم آئے گا دنیا تمہارے قدموں میں جھکنے پہ مجبور ہو جائے۔ اگر دنیا کو جھکانا ہے علم چاہیے۔ پہلے ہی دن اللہ نے علم کی اہمیت بتائی، جب فرشتے لاجواب ہوئے ہیں، لاجواب ہوئے ہیں تو جھکے ہیں۔ اسی طرح کوئی نہیں جھکتا جس قوم کو بیچاروں کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں، جس قوم کو بیچاروں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں، وہ قوم کیا کسی کو اپنے پاس جھکا سکے گی؟ علم سے کورے، علم سے آری، زمین پہ اپنے وجود کو بھاری کر چکے ہیں۔ علم وہ ہے جو آدم کو مسجود ملائکہ بناتا ہے، علم وہ ہے جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کے قید خانے سے، مصر کی جیل سے نکال کر مصر کی بادشاہت عطا کرتا ہے۔ علم وہ ہے جس نے حضرت یوسف کو بادشاہ بنایا، علم وہ ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، علم وہ ہے اللہ اکبر جس کی برکت سے اللہ اکبر ہم نے ستاروں پر کمندے ڈالنے کی بات کی، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے کی بات کی، ہم نے دنیا کو علم کی خیرات دی، لیکن آج ہم علم سے دور ہیں۔ آج ہم نے سب سے زیادہ عبادت پہ توجہ دی، عبادت اہم ہے، لیکن جس علم کے بغیر عبادت ہوگی تو وہ عبادت نہ ہوگی، وہ فجیتی ہوگی۔ اسی لیے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا بے علم کے عبادت کرنے والا مسخرہ شیطان ہے۔ شیطان اس کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے ہاتھ میں رسی لے کر لوگ کٹ پتلی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ علم کی ضرورت کس کو ہے؟ اب ذرا یہاں دھیان دینا، میں علم کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت بہت مختصر ہے، بہت لمبی نہیں ہو سکتی، لیکن توجہ، آپ سب کی توجہ۔ علم کی ضرورت کس کو ہے؟ کوئی کہے کہ میں ولی بن کر پیدا ہوا، مجھے علم کی ضرورت نہیں، ہم کہتے غلط۔ اگر ولی بن کر بھی پیدا ہو تو بھی تجھے علم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے پیدائشی ولی کو اگر علم کی ضرورت نہ ہوتی تو غوث پاک اپنی ماں کو چھوڑ کر، جیلان کو چھوڑ کر 18 سال کی عمر میں بغداد کا سفر کیوں کرتے؟ جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوا انہوں نے بھی علم کے لیے وطن کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب اہمیت کتنی ہے؟ چلے اگر کوئی یہ سمجھے معاذ اللہ کہ ابھی غوث پاک کی ولایت ماں کے پیٹ سے تھی تو، لیکن اس منزل پر نہ تھی، اس مقام پر نہ تھی۔ کس مقام پر؟ جس مقام پر ہونی چاہیے، کشف، کرامات،
اس طریقے کی اگر کوئی باتیں کرے تو آج یہ میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر کس کس کو علم کی ضرورت ہے. اللہ اللہ. حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہوگا. فرید ملت و دین، حضرت نظام الدین کے پیر، حضرت صابر پاک کے پیر، وہ فرید الدین گنج شکر جس کے لیے غریب نواز نے فرمایا کہ اللہ اکبر بابا قطب آپ نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی برکت سے قیامت تک آپ کا نام زندہ رہے گا. وہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، ابھی ان کی عمر صرف 14 یا 15 سال کی ہے. دل میں خیال آیا چلو چل کر کسی پیر سے مرید ہونا چاہیے. اب ذرا دھیان دے کس کو علم کی ضرورت ہے اور علم کیا چیز ہے. اللہ اکبر. چلو چل کر کے کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہونا چاہیے. اللہ اکبر. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ بغداد کی سرزمین پر حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اتنے بڑے ولی تھے کہ میرے مرشد غوث پاک نے کہا تھا شہاب الدین عراق کی سرزمین پر تیرے بعد تجھ جیسا ولی اب قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا. تو وہ آخری شان والا ولی ہے. اب تیرے بعد ایسی شان والا ولی قیامت تک بغداد میں پیدا نہیں ہوگا. وہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اللہ اللہ. ان کی خانقاہ کی شہرت سنی، ان کی خانقاہ کا چرچا سنا، ان کی خانقاہ کا نام سنا. یہ مرید ہونے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے. جب وہاں پر پہنچے اتفاق کی بات 14-15 سال کی چھوٹی سی عمر تھی. پڑھائی کے ایام چالو تھے، پڑھائی کے ایام جاری تھے. ایسے میں کسی نے کہا کہ یہ خانقاہ ہے. چلتے چلتے وہاں گئے تو دیکھا کہ کھانے کا وقت تھا، کھانے کا ٹائم تھا، دسترخوان لگا ہوا تھا، سب لوگ ہاتھ دھل کے بیٹھ چکے تھے. حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے بابا فرید کو دیکھا، پہچان گئے کون آیا ہے. اس لیے کہ ولی کو ولی پہچانتا ہے. بیچاروں کو کیا خبر، بھٹیاروں کو کیا پتا کہ جوہر کسے کہتے ہیں. ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے، سونے کی پہچان سنار کو ہوتی ہے. بابا فرید کو دیکھا ایک نظر میں پہچان گئے کہ فاروق اعظم کا یہ بیٹا آنے والا جس کا شجرہ نسب سیدنا عمر ابن خطاب سے ملتا تھا. کہا کہ شہزادے بیٹھو، آپ بھی ہاتھ دھو کھانا کھاؤ، باتیں بعد میں ہوگی. بابا فرید بیٹھے، بڑے بڑے اہل علم وہاں پہلے سے موجود تھے. ایک کنیز آئی، اس نے ہاتھ دھلانے کے لیے لوٹے کا پانی آپ کے ہاتھوں پہ انڈیلا. جیسے اس نے ہاتھ پہ ڈالا بابا فرید اس کا چہرہ تکنے لگے. اس لیے کہ کنیزوں کے لیے پردے کے وہ احکامات اسلام میں نہیں ہے جو آزاد عورت کے لیے ہے. اس کی تفصیل آپ قرآن کی تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں. چہرے پہ نظر پڑی، وہ پانی ڈالنے لگی. بابا فرید پانی کہاں سے ہاتھ دھوتے رہے. ایک لوٹا، دوسرا لوٹا، تیسرا لوٹا، وہ پانی پہ پانی ڈالتی رہی، ہاتھ دھوتے رہے، اس کا چہرہ تکتے رہے. لوگ ایک دوسرے کو کونیاں مارتے تھے، کنکیوں سے اشارے کرتے تھے. یہ لو جناب جنہیں ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں، وہ اتنے بڑے پیر سے مرید ہونے کے لیے چلا آیا ہے. لیکن حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جان گئے معاملہ کیا ہے، قصہ کیا ہے. جب وہ ہاتھ دھل چکے تو حضرت شیخ شہاب الدین نے کھانے سے پہلے کہا شہزادے مسعود یہ بتاؤ کہ پانی اتنا ضائع کرنا جائز نہیں ہے ہاتھ دھلنے میں، اور آپ نے بہت لوٹے ضائع کر دیے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے بابا فرید کہتے ہیں سرکار اگر بے ادبی معاف ہو تو بات عرض کروں. کہا فرمائیں. تو عرض کیا سرکار جب یہ آپ کی کنیز ہاتھ دھلانے کے لیے آئی اور اس کی پیشانی پہ میری نظر پڑی تو میں نے لوح محفوظ پر اس کی لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھ لیا. 14 یا 15 سال کی عمر کی بات ہے، بابا فرید کی پڑھ لیا اور اس پر لکھا تھا کہ یہ عورت جہنم میں جائے گی. مجھے خیال آیا اتنے بڑے پیر کی خانقاہ میں خدمت کر رہی ہے اور پھر یہ جہنم میں جائے گی. تو حضور مجھے اس پر رحم آیا اور اس سے زیادہ آپ کی خانقاہ کے تقدس کا خیال ہوا کہ کہیں خانقاہیں بدنام نہ ہو جائے کہ برسوں لوگ خدمت کر کے بھی جہنمی رہتے ہیں. تو میں ہاتھوں سے ہاتھ نہیں دھل رہا تھا، اس کی تقدیر کو دھل رہا تھا. اس وقت تک ہاتھ دھلتا رہا جب تک کہ اس کی تقدیر کو جگمگا نہیں دیا. حضرت شیخ شہاب الدین کہتے ہیں بیٹے ابھی تو مرید بھی نہیں ہوئے، اس مرتبے پر کس نے پہنچایا؟ تو فرماتے اس مقام پر میری ماں کی تربیت
کی تربیت میں پہنچایا تو شیخ شہاب الدین نے فرمایا جب تو مرید ہونے سے پہلے اس مقام پر ہے تو تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے، میں تجھے مرید نہیں کروں گا۔ وہ میرا بھائی ہے جو دلی میں اس وقت قطب الدین بختیار کاکی کی شکل میں رہتا ہے، اللہ نے تیرا حصہ اس کے پاس رکھا ہے، وہاں جا، معین الدین کا وہ خلیفہ اور جانشین ہے اس کے پاس جا، وہ تجھے مرید کرے گا۔ اب سنو اصل بات، بابا فرید مرید ہونے کے لیے آئے تو حضرت بابا قطب نے کہا فرید علم حاصل کر لیا، مقام کہاں؟ لوح محفوظ پڑھ رہے ہیں، اور پوچھا کتابیں پڑھ لی؟ یعنی اگر لوح محفوظ بھی پڑھ سکتے ہو تو بھی کتابوں کی محتاجی اب بھی باقی ہے۔ یہ اہمیت ہے دین کی، علم دین کی اہمیت ہے۔ کہ پڑھ لیا علم؟ کہ نہیں حضور ابھی تو میں قدوری تک پہنچا ہوں۔ اور فرمایا جاؤ پہلے تعلیم مکمل کرو، اس کے بعد پھر آنا، کیونکہ ہم بزرگان چشت پہلے سلوک سے پہلے علم کو اہمیت دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا، اللہ اہل علم کو اپنا دوست بناتا۔ اسی لیے ہر عالم ولی نہیں ہوتا، ہم یہ مانتے ضرور ہیں، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ہوتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے، کہیں پر محنت سے پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور کہیں پر سینے ہی سے علم اونڈیل کر کے عالم بنا دیا جاتا ہے، لیکن علم کے بغیر عطا نہیں ہوتی۔ اس لیے میری گزارش ہے علم کی طرف آؤ۔ اب کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں یار، ہم تو بڑے خاندان میں پیدا ہوئے، تو پھر کس خاندان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس خاندان کی؟ رسول اللہ کے خاندان سے ہی بڑا کوئی خاندان ہے؟ جب وہاں کے شہزادے کوئی جیلان سے نکل کے بغداد جا رہا ہے، کوئی سنجر سے نکل کر کے ہرون جا رہا ہے علم کے حصول کے لیے، تو ہم کیوں علم کی طرف نہیں آتے؟ علم حاصل کرو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اور میں صرف یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو صرف دین پڑھاؤ، مدرسے پڑھاؤ، چونکہ یہ بہت سنتے ہیں میرے باپو میری، میں بہت خوش ہوں 9 بچوں کی دستار ہوئی تو، لیکن جھوٹی قسم کھانے کی عادت نہیں، جیسے کہ میں نے بھی وبال بیان کیا۔ اگر کوئی اس کو غلط رنگ نہ دے تو میں سچی بات کروں، اللہ کی قسم ہم کوئی ریاست سے بغض اور عداوت نہیں رکھتے، ہم لوگ علاقائی عصبیت کا شکار نہیں ہیں، لیکن اس جلسے کا لطف کچھ اور ہوتا اگر بہار، بنگال اور یو پی کے بچوں کی دستار کی بجائے گجرات کے بچوں کی یہاں دستار ہوتی۔ آپ بہار والوں کو بھی پڑھاؤ، بنگال والوں کو بھی پڑھاؤ، عرب والوں کو بھی پڑھاؤ، عجم والوں کو، سب کو پڑھاؤ، لیکن چراغ تلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے۔ احمد آباد کے بچے پہلے پڑھنا چاہیے، ورنہ مدرسے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم فارملیٹیز پوری کریں، نہیں۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے ہمارے جتنے ادارے ہیں، ہر صوبے کے بچے ہیں، لیکن 80% بچے ہمارے یہاں مقامی ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں چندہ دے کر جان نہیں، چندہ لے کر جان نہیں چھوڑیں گے، چندہ دو یا مت دو، ہمیں چندے کے طور پہ اپنے بچے دو۔ 5 سال کے لیے بچہ تم ہمیں دو، تم ان پڑھ دو گے، ہم اس کو تراش کر عالم کی شکل میں واپس کریں گے، لے نہیں جائیں گے، واپس کریں گے۔ اس لیے میں یہاں سے لے کے وہاں بیٹھے ہوئے اور جتنی میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، اگر اللہ نے تمہیں بیٹے دیے ہیں، اگر اللہ نے تمہیں بیٹیاں دی ہے، خدا کے لیے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو وکیل بھی بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو جج بھی بناؤ، اپنے بچوں کو لائر بناؤ، اپنے بچوں کو سب بناؤ، لیکن انہیں عالم دین بھی بناؤ، انہیں حافظ قرآن بھی بناؤ، انہیں قاری قرآن بھی بناؤ۔ میں اپنے دل کے درد کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں اور اے میری بہنوں، اگر تمہارا بچہ ڈاکٹر بنے گا دنیا میں عزت کا ذریعہ تو بن سکتا ہے، لیکن آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ تمہارا بچہ لائر بنے گا، وہ دنیا میں عزت کا ذریعہ تو بن سکتا ہے، لیکن آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ
ڈگریاں دنیا میں رہ جانے والی ہے. ہم ڈاکٹر, انجینئر, ٹیچر کے قطعاً مخالف نہیں ہیں, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارا بچہ ہر علم حاصل کرے, ہمارا بچہ ہر فیلڈ میں جائے, ہمارے بچے آئی ایس بنے, آئی پی ایس کی طرف جائیں, ہمارے بچے بڑی بڑی ڈگریوں کی طرف جائیں. لیکن میری گزارش ہے پہلے اپنے بچوں کو دین پلاؤ, دین پڑھاؤ, دین. اس لیے کہ اللہ اکبر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یہ دماغ سے سوچ نکال دو. اگر میں نے اپنے بچے کو عالم بنایا, اور آپ کے احمد آباد کا حال تو بہت برا ہے, اگر احمد آباد والے برا نہ مانے تو عرض کروں, مسجد لاکھوں کی بناتے ہو اور امام 4,000 روپے مہینے کا رکھتے ہو, یہ شرم کی بات ہے. یہ نام و نمود کی طرف جانے والوں احمد آبادیوں, یہ احمد آباد تمہارا نہیں, یہ شاہ وجیہ الدین گجراتی کا احمد آباد ہے, یہ شاہ عالم بخاری کا احمد آباد ہے, یہ قطب عالم کا احمد آباد ہے, یہ شاہ احمد کھٹو کا احمد آباد ہے. یہ کون لوگ ہیں تمہیں پتہ ہے؟ احمد آباد والوں, آج تمہارے بچوں کو نماز کا طریقہ نہیں پتا, ورنہ یہ شاہ وجیہ الدین گجراتی علوی وہ بزرگ ہے کہ حقیقت محمدیہ پر انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ علماء بھی پڑھتے ہیں اور صوفیہ بھی پڑھتے ہیں. اس میں ایسے ایسے نکات موجود ہیں, لوگ اپنے سرہانے لے کر سوتے ہیں اس کتاب کو. عارفین, حقیقت محمدیہ نام کی وہ کتاب, اس میں جو نکات انہوں نے بیان کیے ہیں وہ کوئی عارف بیان نہیں کر سکتا. ان کے دور میں ان کی شان یہ تھی. حضرت شاہ عالم کے علم کو دیکھیں, سیدی احمد کھٹو کے علم کو دیکھیں, لیکن آج اپنے بچوں کو ہم نے نماز بھی نہیں سکھائی. سن لو, یہ بچے پیدا ہونے کے بعد تم مٹھائیاں تو بانٹتے ہو, لیکن یہ بچے صرف تمہارے بچے نہیں ہیں, یہ بچے اللہ کی امانت ہے, اللہ کی امانت. اگر اللہ کی اس امانت میں خیانت کرو گے, فرمایا گیا ان ماں باپ کو بغیر حساب و کتاب جہنم میں ڈالا جائے گا جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو علم دین نہیں سکھایا. ایک بچے کی جدائی بیوہ ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے, لیکن غوث پاک کی پیاری امی نے بتا دیا بچے سے زیادہ عزیز علم دین ہونا چاہیے. بیٹے کو 18 سال کے اکلوتے بیٹے کو, غوث پاک کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے, یا بعض لوگ کہتے ہیں بڑے بھائی بھی تھے, لیکن ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا. غوث پاک اکیلے رہ گئے تھے. غوث پاک کو جدا کرتے ہوئے دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہے اور کہتی ہے بیٹا اب تیری میری ملاقات انشاءاللہ قیامت میں ہوگی. مجھے تیری صورت سے زیادہ رسول اللہ کی سیرت سے پیار ہے. جب میں نے تجھے اللہ کے سپرد کیا, یہ تھی ماؤں کا جذبہ, یہ تھا. حیرت ہے آج ماں اپنے بچے کو جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کے لیے ہاسٹل میں تو بھیج دیتی ہے, لیکن مدرسے میں نہیں بھیجتی. میں یہ نہیں کہتا اسکول چھڑا دو اور مدرسہ پڑھاؤ, نہیں, پارٹ ٹائم پڑھاؤ, ایک ٹائم اسکول پڑھے ایک ٹائم مدرسہ پڑھے, حافظ قرآن بنے. تو یہ جو آپ کے یہاں کا ماحول ہے نا, 4-5 ہزار روپے جو امام کو دیتے ہو, یہ ظلم ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر امام کو ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو تول دیں تو بھی وہ امام کی برابری نہیں ہو سکتی. کیونکہ امام کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا نمائندہ بن کر جو کھڑا ہے نا, اس کو امام کہتے ہیں. کوئی قدر نہیں ہے. جج کو دیکھ کر کھڑے ہوں گے, وکیل کو دیکھ کر کھڑے ہوں گے, امام کو دیکھ کر گلی کا رستہ بدل دیتے ہیں. جس قوم کے دل میں امام کی عظمت نہ ہو وہ قوم پھر ماری ہی جائے گی, وہ قوم پھر کاٹی ہی جائے گی, وہ قوم پھر تباہی کی جائے گی. بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں علم والوں کو؟ اپنے بچوں کو علم کی تعلیم دو. مسجدیں تو مینار آپ نے کروڑ روپے کا بنا دیا, امام کتنے کا رکھا جسے صحیح قرات کرنا بھی نہیں آتی, کام چلاؤ امام رکھ دیا. جو جمعہ کی شرائط بھی پوری نہیں کر سکتا, اس کے پیچھے نماز جمعہ, ہر بندہ جمعہ پڑھا سکتا ہے؟ پوچھو علماء سے, ہر ایک کے پیچھے جمعہ نہیں ہوتی. امام جمعہ کی شرائط الگ ہیں, بلکہ ہمارے بزرگوں نے بیان کیا احناف کے نزدیک وہ شخص جمعہ کا امام نہیں ہو سکتا جو پوری دنیا کے حالات پہ نظر نہیں رکھتا ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کا جملہ نقل کروں کہ کسی کو بھی اٹھا کر کھڑا کر دیتے, پڑھاؤ جمعہ. نہ آپ کو جمعہ کی اہمیت ہے نہ اس کو جمعہ کی اہمیت ہے. وجہ پیسے بچانے ہیں. بڑا علم والا لاؤ گے تو پیسے زیادہ دینے پڑے. اور یاد رکھنا, ہم امامت کی تنخواہ نہیں دیتے,
اور نہ کوئی امام امامت کی تنخواہ لیتا ہے. امامت کی تنخواہ نہیں ہوتی بلکہ ہم امام کی خدمت کرتے. یہ ہے. یہ بھی آپ سے کہہ دوں, یہ بھی کڑوا کڑوا جملہ برداشت کر لیں. تھرکنے پھدکنے والے نعت خانوں کو بلاتے ہو تو 50-50 ہزار روپیہ ایک ایک رات کا دیتے ہو, اور پورا مہینہ وہ امام بچے کے کان میں اذان سے لے کر کے نماز جنازہ تک خدمت کرتا رہے, اسے 5,000 دینا ہے. اس کے لیے دل بڑا نہیں کرنا ہے. جو 1 گھنٹہ پھدکے گا نا اسٹیج پر, اس کے لیے 50,000 تک میری قوم دے سکتی ہے. جو پورا مہینہ لگا ہوا ہے اس کے لیے کچھ نہیں. اس لیے قوم کا مزاج بنا. ہم نے کیا عالم بنانا اپنے بچوں کو, ہم نے کیا حافظ بنانا اپنے بچوں کو. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, عالم اس لیے نہیں بناتے کہ بچہ امامت کرے مدرسے میں پڑھائے. حافظ اس لیے نہیں بناتے کہ وہ امامت کرے مدرسے میں پڑھائے. عالم اور حافظ اس لیے بناتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. بے شمار ایسے علماء ہیں جو امامت نہیں کرتے, بے شمار ایسے حافظ قرآن ہیں جو امامت نہیں کرتے, جو مدرسے میں نہیں پڑھاتے, خود اسٹیج پر بھی بیٹھے ہیں. عالم اس لیے بناتے ہیں کہ اگر ایک بندہ خاندان میں عالم بن جاتا ہے تو وہ اپنے خاندان کے 700 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا. 700 لوگوں کو. اور وہ تو خاندان کے لوگ ہوں گے, اور جو باہر کے لوگ ہوں گے ان کا حال یہ ہوگا, اگر کسی نے عالم کو گلاس بھر کر پانی دیا ہوگا یا استنجا کے لیے ڈھیلا دیا ہوگا تو وہ عالم اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا. یہ ہے عالم کی شان. اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ, کم سے کم ایک بچہ. تو جو بچہ 700 کو جنت میں لے جا کر ان کی آخرت سنوار سکتا ہے, کیا وہ عالم دنیا کے اندر آپ کے گھر کا ماحول نہیں سنبھال سکتا؟ لیکن یاد رکھنا, ہمارے یہاں اب سنیں عالم کون ہے. بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی تھوڑی کڑوی ہے. ہمارے یہاں جب بھی اسٹیج لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ عالم کے چہرے کو جس نے دیکھا اس نے حضور کے چہرے کو دیکھا, جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے حضور کے چہرے حضور سے مصافحہ کیا. یہ حدیث بالکل ہے, لیکن وہ ہم لوگوں کے چہرے نہیں ہیں. یہ بڑی معذرت کے ساتھ جو 5 سال 8 سال 10 سال مدرسوں میں پڑھے ان کے چہرے نہیں. اس لیے کہ عالم اور پڑھے لکھے میں فرق ہے. عالم میں اور پڑھے لکھے میں فرق ہے. جو ڈگری لے کر دنیا کمائے, جو ڈگری لے کر بدعملی کا شکار ہو, جو ڈگری لے کر برائیوں میں مبتلا ہو, بے عمل ہو, بد عمل ہو, بد عقیدہ ہو, وہ پڑھا لکھا تو ہے, وہ عالم نہیں ہے. پھر عالم کون ہے؟ تو قرآن خود کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. عالم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. قدم بعد میں اٹھتا ہے, پہلے سوچتا ہے کہ میرا یہ اٹھنے والا قدم اللہ کو راضی کرے گا کہ ناراض کرے گا. وہ عالم ہے, اس کا چہرہ دیکھو تو مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھنے کا ثواب مل جاتا. اس کے پیچھے نماز پڑھو تو مغفرت ہو جائے. بلکہ واللہ ان کے پیچھے پڑھی جانے والی نمازی بھی سدھر جاتے. ان کے پیچھے جو نماز پڑھے نمازی بھی سدھر جاتے ہیں عالم کے پیچھے. حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے عالم کے پیچھے نماز پڑھی گویا اس نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی. وہ کون سا عالم؟ جس کا دل اللہ کے خوف و خشیت کا گنجینہ ہے. ایک لڑکی سے ایک نوجوان کو پیار اور محبت ہو گئی, اور وہ دور تھا میرے نبی کے جانشین دوم سیدنا عمر ابن خطاب کا. مطلب یہ مرض نیا نہیں ہے پیار محبت کی, یہ لعنت جو ہے وہ نئی نہیں, یہ پرانی ہے. ہاں, لڑکے ہمیشہ ہی سے منچلے رہے ہیں, ہنسنے کی بات نہیں, یہ تو تباہی کے دہانے پر ہے. پیار سے اتنا ہی سینہ ابل رہا ہے تو اپنی ماں سے کیوں پیار نہیں کرتے؟ اپنے باپ سے اتنے پیار کرنے والے ہو گئے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو لوگ پیار کرنے سے نفرت کرتے ہیں ہم ان کو جلا دیں گے اور ان کو مار دیں گے اور ان کو گولی سے اڑا دیں گے. پیار سے کسے نفرت ہے؟ جھوٹے. اگر تجھے پیار ہی ہوتا تو جس نے 2 سال تک دودھ پلایا اس سے پیار کیوں نہیں کرتا؟ مولانا پیار کا دشمن نہیں ہے, اصل پیار کرنے والا تو مولانا ہی ہے. لیکن تجھ میں اور اس میں فرق یہ ہے,
اللہ والوں میں اور نفس پرست میں فرق یہ ہے کہ تم نفسانیت کے لیے کسی کو چکر میں لا کے اس کو پیار کا نام دیتے ہو، اور جن لوگوں کو واقعی پیار ہے وہ دودھ پلانے والی ماں سے پیار کرتے ہیں، وہ دودھ ساتھ پینے والی بہن سے پیار کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے پیار کرتے ہیں جس کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے، وہ اپنے علماء سے پیار کرتے ہیں، وہ نبی کی اولاد سے پیار کرتے ہیں، وہ قرآن سے پیار کرتے ہیں، اسلام سے پیار کرتے ہیں، شریعت سے پیار کرتے ہیں۔ پیار اس کا نام ہے۔ پیار سے کون جلتا ہے؟ جو آپ جلانے اور مارنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو تم گرفتار ہو یہ نفسانیت، بہرحال دور نہیں جاتا تو وہ لڑکی سے ایک لڑکے کو پیار ہو گیا، اس نے خط لکھ کے کہا کہ آپ سے شادی کریں گے۔ اس لڑکی نے جواب دیا یہ شادی کی بات تو ابھی نہیں ہوگی، ایک شرط ہے شادی سے پہلے کہ 40 دن تک، کتنے دن تک؟ 40 دن تک تمہیں امیر المومنین فاروق اعظم کی اقتداء میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اگر تم ان کے پیچھے 40 دن نماز پڑھو گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ اب وہ آپ جانتے ہیں نا کہ مرتا کیا نہیں کرتا۔ کتنے یہاں عاشقان زار موجود ہیں کہ جن پر بھی ایسی کیفیت گزری ہوگی کہ پھر شرط آئی تو سب پوری کی، وہ بھی بیچارہ پوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس نے کہا کتنی چھوٹی سی شرط تو ہے کہ 40 دن نماز پڑھنا ہے۔ کہاں؟ مسجد نبوی کے اندر امیر المومنین کی اقتداء میں۔ 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن 40 دن گزرے۔ اب وہ لڑکا آیا نہ اس کا خط آیا نہ اس کا پیغام آیا، کچھ نہیں آیا۔ اب اس نے خود خط بھیجا کنیز کے حوالے سے، کہا کیوں 40 دن پہلے تو بڑی پیار کی باتیں کرتے تھے، آج کیا ہوا؟ کہا عمر کے پیچھے نماز پڑھ لی تو دل میں وہ عشق مصطفیٰ پیدا ہوا کہ اب کسی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ تھے علم والے، یہ تھے علماء۔ تو اپنے بچوں کو علم کی طرف لاؤ، انہیں انجینئر بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، ٹیچر بھی بناؤ، علم بھی دو۔ اب کتنا اچھا ہوگا نا کہ جو لڑکا IAS ہوگا وہ حافظ قرآن ہو کر کے تراویح بھی پڑھائے گا۔ کتنا خوبصورت ماحول لگے گا کہ جو عالم ہوگا وہ ہندوستان میں جج کی کرسی پر بھی بیٹھا ہوگا۔ کیا وہ کسی پر ظلم کرے گا؟ کیا وہ زیادتی کرے گا؟ آپ یہ نہیں کہیں کہ میں سنہری خواب دکھا رہا ہوں، ہتھیلی پر جنت دکھا رہا ہوں، نہیں، یہ آج سے 100 سال پہلے 150 سال پہلے ہو چکا ہے، اور کہا گیا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ میری قوم کے جوانوں، عاشقان مصطفیٰ، صرف تم بیدار ہو جاؤ، کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان دل پہ لے لے، مسلمان بیدار ہو جائے، تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ وہ وقت پھر آئے گا، وہ دن پھر آئے گا، وہ زمانہ پھر آئے گا کہ اللہ اکبر، جو عالم ہوگا وہ جج بھی ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ حکومت تو ہماری نہیں ہے، دوسروں کی حکومت میں جج کوئی کیسے بنے گا؟ ہم نے کہا 150 سال پہلے ہو چکا ہے کہ ایک جج ایسا تھا جسے دنیا فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ انگریزوں کی حکومت میں وہ عدالتوں میں فیصلہ بھی کرتے تھے، اور جب اذان ہوتی تھی تو مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھاتے تھے۔ ہو چکا ہے یہ، لیکن کرنا ہے یہ اپنے شوق کو کم کرو۔ جتنا گٹکا کھا کر کے تھوک دیتے ہو، اگر اتنے پیسوں کو ایجوکیشن کے راستے میں استعمال کرو گے اپنے بچوں کو بہت پڑھا سکتے ہو۔ یہ میری مائیں اور بہنیں بیوٹی پارلر کی جو نظر کر دیتی ہے اپنے پیسوں کو، اگر وہ بچا لیں، کوئی ضروری ہے ہر شادی میں نیا کپڑا ہونا چاہیے، کوئی ضروری ہے ہر فنکشن میں نیا کپڑا ہونا چاہیے۔ ایک ماں باپ صرف 10 سے 15 سال اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لیں اور یہ عہد کر لے مجھے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے اپنے بیٹے کو پڑھانا ہے، پھر دیکھو آپ کا بچہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا۔ آؤ، ماں کی بات آئی ہے، اب میں ماؤں سے توجہ چاہتا ہوں، دائیں بائیں پردے میں بیٹھی ہوئی میری بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھو جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، اکثر بڑے بڑے اولیاء، ان کے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، جب وہ ننھے سے بچے تھے ان کے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر ماؤں نے
ان کو پڑھایا، محنت سے پڑھایا، کوششوں سے پڑھایا۔ آج تو بہت راحتیں ہیں، آج تو اللہ اکبر مدد کرنے والے لوگوں کی ایک بڑی ٹیم ہے، آج تو مدد کرنے والی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں۔ اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جانتے ہیں آپ، ایک نام ہے حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا نام، نظام ملت والدین۔ حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میرا بچپنا تھا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، حالات بگڑ گئے، حالات خراب ہو گئے، ہمارے یہاں کئی کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ دیکھو ماں کی تربیت بھی کیا ہے، اگر آج بچے بھوکے ہو تو عورتیں اپنے بچوں کو روڈ پہ لے کر نکل جاتی ہے، میرا شوہر مر گیا ہے میری مدد کرو۔ لیکن اللہ اکبر، غیرت کا عالم کیا ہے، حیا کا عالم کیا ہے، بے پردہ گھومنے والی میری بہنوں، اگر تم بیوہ ہو چکی ہو تو آبرو کا سودا تو نہ کرو، زندگی گزارنے کا سلیقہ موجود ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے۔ بلکہ معاذ اللہ اب تو یہ بھی ہوتا ہے اگر طلاق ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اللہ اکبر پھر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ غربت کی چکی میں پسنے کے بعد غربت کو بہانہ بنا کر کے آبرو کا سودا کیا جاتا ہے، کبھی اس سے ملا جا رہا ہے، کبھی اس سے ملا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غریب عورتیں ایسا کرتی ہے، سب غریب عورتیں ایسی نہیں ہوتی، زیادہ تر غریب عورتیں تو ایسی ہوتی ہے جو آج بھی بزرگوں کے نقش قدم پر ہے، لیکن چند کی وجہ سے پورا معاشرہ بدنام ہے، اور پھر کہتے ہیں کیا کریں، بچوں کی فیس دینا ہے، بچوں کی پڑھائی کا انتظام کرنا ہے، آبرو تو بیچنی ہی پڑے گی۔ کیا محبوب الہی کی امی جان جو اپنی وقت کی رابعہ تھی، جو اپنی وقت کی ولیہ تھی، محبوب الہی کہتے ہیں کئی کئی دن تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اللہ اکبر، لیکن ماں کبھی میری یہ نہیں کہتی تھی کہ نظام الدین ہم فاقہ کریں گے، ہم فاقے سے رہیں گے۔ واللہ جب فاقے کا دن آتا تھا تو میری ماں کہتی تھی بیٹا نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جب ماں کہتی تھی کہ اللہ کے مہمان ہیں، میں سمجھ جاتا تھا کہ آج فاقہ ہے۔ جب کئی دن تک کے کھانا مسلسل ملتا اور ماں کے جملے میں اتنی لذت تھی، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو جب کئی دن تک کھانا ملتا اور گھر میں فاقہ نہیں ہوتا تو میں بڑی معصومیت سے پوچھتا امی ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے، ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ اس ماں نے چرخہ کاٹ کر محبوب الہی کو پڑھایا، بھوکے رہ کر محبوب الہی کو پڑھایا۔ جب قدوری ختم ہو گئی تو حضرت نظام الدین اولیاء کے استاد نے کہا بیٹے محمد احمد تمہاری دستار کرنی ہے، دستار۔ تو کہا حضور دستار میں کیا ہوتا ہے؟ کہا دستار میں بچے کے سر پہ بزرگ لوگ امامہ باندھتے ہیں، بزرگ لوگ امامہ باندھتے ہیں اور جتنے علماء آتے ہیں ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ دستار کی رسم ہے۔ تمہاری امی سے کہنا انتظام کرے۔ کس شان سے کس غیرت سے زندگی گزر رہی تھی، استاد کو بھی نہیں معلوم تھا کہ نظام الدین کے گھر کے حالات کیا ہے، اس لیے کہا کہ تمہاری امی سے کہنا انتظام کرو علماء کا، دستار خرید کے لاؤ، ہم آئیں گے علماء کو لے کر دستار باندھی جائے گی۔ ماں سے جا کے کہا نا امی میری دستار ہے۔ ہائے ہائے، استاد نے کہا کہ امامہ اور علماء کی دعوت۔ ماں نے کہا بیٹا تمہارے استاد سے چند مہینوں کی مہلت لے لو، چند مہینے کی مہلت لے لو، کیونکہ اپنی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم بازار سے دستار خرید کے لائیں، تو دن کو چرخہ کاتا کروں گی اور رات کو تمہاری دستار میں خود جو ہے وہ تیار کروں گی، اس کو بوندوں گی، میں اس کو اپنے ہاتھ سے تیار کروں گی، اتنے دن کے لیے ٹائم لے لو۔ اور علماء کی جہاں تک دعوت کا سوال ہے اس کے لیے بھی پیسے چاہیے، تو پیسے ہم اکٹھا کریں گے پھر دعوت دیں گے۔ استاد کو جا کر کے کہا، استاد نے کہا دستار کا وقت آ گیا، تاخیر کیوں کرتے ہو؟ آخر کار کسی ذریعے سے پتہ چل گیا کہ اللہ اکبر پیسے دعوت کے لیے نہیں ہے، تو استاد نے جتنے پیسوں کی کمی تھی وہ پوری کی اور حضرت محبوب الہی کے سر پہ وہ دستار باندھی گئی جو ان کی امی نے اپنے ہاتھ سے بنا تھا، اپنے ہاتھ سے تیار کیا تھا۔ اس درد اور اس کرب کے ساتھ غریبوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا۔ یہ جو لنگڑا لولا بہانہ ہے نا کہ ہم غریب ہیں مولانا نہیں پڑھا سکتے، آج تو یہ بہانہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اتنے بڑے بڑے مدرسے موجود ہیں جہاں فری میں پڑھائی ہو رہی ہے، پھر بھی لوگ نہیں پڑھاتے۔ اس وقت پڑھائی اس وقت بہت زیادہ مشکل تھی، پھر بھی بچوں کو پڑھایا جاتا تھا۔ اچھا ایک خاص بات، غریب یہ کہہ کر کے کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا کہ غریب ہوں، امیر اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنا نہیں چاہتا، جبکہ تاریخ یہ ہے، تاریخ
کہ غریبوں نے بھی اپنے بچوں کو پڑھایا اور امیروں نے بھی اپنے بچوں کو پڑھایا، بلکہ بادشاہوں نے بھی اپنے بچوں کو پڑھایا، اور صرف پڑھایا نہیں بلکہ خود پڑھے بھی۔ اس مجمع میں کتنے میرے بھائی ایسے ہوں گے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ یہ کہہ دیتے یار بچپنے میں کھیل کود کی، بڑی وہ کی، گڑی غفلت کی، ٹائم نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، ویسا۔ اب نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جب 40-50 سال کی عمر میں کمپیوٹر سیکھ سکتے ہو تو اللہ کی کتاب کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ 40-50 سال کی عمر میں جم جا سکتے ہو تو اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ 40-50 سال کی عمر میں انگلش اسپیکنگ کورس کرنے جاتے ہو تو اس کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اور ہمارے یہاں علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرتے رہو۔ ہمارا پورا زندگی کا سفر علم اور علم اور علم ہی ہے۔ طالب علم بن کر زندگی گزارو، اس لیے کہ طالب علم کی شان یہ ہے کہ طالب علم جس قبرستان سے گزر جاتا ہے اللہ 40 دن کے لیے اس قبرستان سے اپنے عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ آؤ سیکھو، ٹائم نکالو۔ اگر 1 گھنٹہ دیا نا اچھے عالم اور اچھے قاری کو، قرآن سیکھ لوگے اور سیکھ سکتے ہو۔ نہیں مولانا، نہیں باپو، بہت مصروفیت ہے۔ کیا ہے؟ بزنس ہے۔ آپ بزنس ہی ہے نا، بادشاہ تو نہیں ہے نا۔ اگر بادشاہ چاہے تو بادشاہ بھی سیکھ سکتا ہے قرآن۔ بزنس سنبھال کر نہیں، صرف بادشاہت سنبھال کے بھی سیکھ سکتا ہے۔ کیا ہندوستان کی تاریخ نہیں پڑھی؟ ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے دونوں بیٹے اعظم اور معظم دونوں حافظ قرآن ہو گئے، تو اورنگزیب نے اپنے بیٹوں کو کہا جاؤ دادا کو سلام کرو۔ یہ اورنگزیب بھی بیچارے بڑے مظلوم ہیں، جس بیٹے کا اتنا ادب و باپ کے حوالے سے کہ بیٹے حافظ قرآن بنتے ہیں اور باپ کو سلام کرنے آتے تو کہتے پہلے مجھے نہیں اپنے دادا کو کرو۔ جو اتنا ادب کرتا تھا اپنے باپ کا، اسی پر الزام رکھ دیا تاریخ نے۔ اس نے تو اپنے باپ کو قید کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ واہ صاحب، کیا دن دکھایا اچھے لوگوں کو، بدنامی کیا۔ جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، مکاری ہے۔ اورنگزیب کا ایک ہی قصور ہے کہ وہ دیندار تھا، اسی لیے بدنام کیا، ورنہ اکبر کو اکبر اعظم کہتے ہیں، اکبر دی گریٹ کہتے ہیں۔ یہ اکبر اعظم کیسے ہو گیا، دی گریٹ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ وہ ملحد تھا، دین کو نقصان پہنچانے والا تھا۔ لوگوں کی فکر ہے جو بھی دین کو فائدہ پہنچائے اس کو ڈیمیج کرو، اور جو دین کو نقصان پہنچائے اس کو اٹھاؤ، اوپر عزت دو۔ لیکن تاریخ پر کالک پوت سکتے ہو، تاریخ کو مٹا نہیں سکتے۔ مشک پہ پیرا بٹھا سکتے ہو، مشک کی خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھا سکتے۔ پھول کو قید کر سکتے ہو، پھول کی خوشبو کو قید نہیں کر سکتے۔ واقعی وہ اورنگزیب تھا جو اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار وفادار تھا۔ کچھ سیاسی معاملات ضرور تھے، لیکن اورنگزیب جب خط لکھتا ہے اپنے باپ کو تو کن القابات سے لکھتا ہے؟ اپنے والد شاہ جہاں کو اورنگزیب نے جتنے بھی خطوط لکھے اس میں کا ایک قبلہ عالم، جہاں پناہ، ذل الہی، اعلیٰ حضرت، اس طرح کے القابات اپنے باپ کو لکھتے ہو، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ قید کر دیا تھا، قتل کا۔ جھوٹ ہے۔ بڑھاپے میں شاہ جہاں کا ذہن دارا اور مراد مل کر کے کچھ خراب کرتے تھے، بالخصوص دارا، اور اس سے ہندوستان کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی۔ تو اس سے پہلے کہ حکومت دارا کے ہاتھ میں نادانی سے دے دی جاتی، اورنگزیب نے ہندوستان کو ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے، اکھنڈ بھارت کی مریادہ کو رکھنے کے لیے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ بس اتنا ہی کیا، اور کیا کیا؟ اگر کوئی شمع لے کر چل رہا ہو، اس کے قدم ڈگمگا جائیں تو اس کے ہاتھ سے اگر شمع لے لینا یہ قصور ہے تو پھر کیا گر کر کے بجھنے دی جائے شمع کو؟ ہاتھ میں لینے والے کا قصور کیا؟ اس نے تو ڈگمگاتے ہوئے مشعل بردار سے مشعل سنبھال لی اور بجھنے سے بچا لیا، اور اسی پہ الزام ہے باپ کے قتل کا۔ جھوٹ ہے۔ بہرحال اب دیکھو کتنا فرما بردار تھا سلطان محی الدین عالمگیر اورنگزیب، اپنے والد کے وہ کتنے فرما بردار۔ کہا کہ جاؤ بیٹے دادا کو سلام۔ بچہ ہے، دادا جان سلام علیکم۔ بیٹے آج عید ہے؟ نہیں دادا، آج ہم نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ بادشاہ کے بیٹوں نے، بادشاہ کے پوتوں نے، مغل شہزادوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔
کہا بیٹا جاؤ جاؤ یہاں سے. خوشی تو ہے لیکن اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی کیونکہ حدیث پاک ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے اللہ اس کے باپ اور اس کی ماں کو قیامت کے دن وہ تاج پہنائے گا جس تاج کی روشنی سے پورا محشر میسر منور ہو جائے گا اور مستنیر ہو جائے گا. کاش میرا بیٹا حافظ ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. یہ سعادت تو تیرے باپ کو ہے, جاؤ اپنے باپ کو سلام کرو. بچے آئے, منہ اتر گیا, چھوٹے چھوٹے تھے. دادا نے کیا کہا دادا کہتے ہیں یہ تو تمہارے باپ کی سعادت ہے, مجھے کیا ملنا ہے. میرا بیٹا بھی حافظ ہوتا تو یہ سعادت مجھے بھی ملتی. اورنگزیب اس کے بعد پھر باپ سے ملنے نہیں گئے, 6 مہینے تک ملنے نہیں گئے. 6 مہینے کے بعد ملنے گئے, کہا السلام علیکم ابا جان. کہا بیٹے آج سلام کی کوئی خاص وجہ؟ کہا ابا آپ نے کہا تھا نا جس کا بیٹا حافظ ہوتا ہے اس کے باپ کو قیامت کے دن تاج ملے گا, حضور کا فرمان ہے, اور آپ کا بیٹا حافظ نہیں. لیجئے اب آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو کر کے آیا ہے, اور 6 مہینے میں حکومت سنبھالتے ہوئے میں نے قرآن مقدس پورا یاد کر لیا ہے. جب حکومت سنبھال کر پورا قرآن یاد کیا جا سکتا ہے تو بزنس سنبھال کر کے کیوں یاد نہیں؟ میں تو حفظ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں تو دیکھ کے پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. صحیح قرآن پڑھ لو اور سن لو. سب کی کتاب پڑھ رہے ہو, ذرا رب کی کتاب بھی پڑھو. یہ ایک کتاب ایسی شان والی کتاب ہے جس کو پکڑنا عبادت, جس کو چومنا عبادت, جس کو دیکھنا عبادت, جس کا احترام کرنا عبادت, جس کی تعظیم کرنا عبادت, جس کا احترام کے لیے ہٹ جانا اپنی جگہ سے وہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ. ایک بادشاہ تھا, بادشاہ مر گیا, بہت لوگوں پہ ظلم کیا تھا اس نے. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. کہا رے تو بڑا ظالم تھا. بادشاہ کا نام یاد آ رہا ہے لیکن لوں گا نہیں, اس لیے کہ نام لینے میں مجھے بڑی دقت ہوتی ہے کیونکہ حقائق لوگ سننا نہیں چاہتے. جتنی سن لیتے ہیں وہ بھی چہرے پہ ناگواری کے ساتھ اتنی بول دیتا ہوں, جس کو سننے کے متحمل ہی نہیں, اس لیے نام نہیں لینا چاہتا. تو کہا کہ تو نے تو بڑے ظلم کیے, تو جنت میں کیسے؟ تو بادشاہ نے کہا ایک دن سفر میں تھا, ایک کمرے میں مجھے ٹھہرایا گیا, اس کی طاق میں پیروں کی طرف قرآن رکھا ہوا تھا اور پورے گھر میں ایک ہی طاق تھا, اس میں قرآن تھا. میں نے پیر پھیلائے چارپائی پر, سفر میں تھا, میری نظر پڑی قرآن, پیر سمیٹ لیے, صاحب خانہ کو بلایا اور بلا کر کہا قرآن ہے؟ ہاں قرآن ہے. اس کی طرف پیر جا رہے, حالانکہ اوپر تھا, پیر جا رہے اس کی طرف. تو کافر کوئی بات نہیں, قرآن اٹھا کر لے کر چلے جاتے, آرام سے سو جائیے. کہا واللہ میری وجہ سے قرآن جائے گا گھر سے؟ میری وجہ سے قرآن جائے گا گھر سے؟ نہیں, میری وجہ سے قرآن نہیں جائے گا, قرآن کی وجہ سے میں کمرہ خالی کروں گا کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے. قرآن جہاں تھا وہیں رہے گا, میں کمرہ خالی کروں گا. اور اس نے خالی کیا, جب مرا تو میرے اللہ کی طرف سے ندا آئی, تو نے میری کتاب کی عزت کی, اسی دن میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دی. یہ اللہ کی کتاب کی قدر کی برکت ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جو قوم قرآن کو تھام لیتی ہے, یہ کتاب وہ ہے کہ اپنے تھامنے والے کو کبھی گرنے نہیں دیتی. توجہ کرنا, جس کتاب کا گرنا مسلم امہ کو پسند نہیں, توجہ ہے آپ کی, جملے پر دھیان دیں, جس کتاب کا گرنا مسلمانوں کو پسند نہیں, اس کتاب کو تھامنے والے کا گرنا اللہ کو کیسے پسند آ سکتا ہے؟ پکڑو کتاب کو, تھامو کتاب کو, اللہ کی کتاب کی طرف آؤ. اور یہ وہ کتاب ہے جس سے رشتہ جوڑنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا. تو اپنے بچوں کو قاری بناؤ, عالم بناؤ, حافظ بناؤ. جاتے جاتے اپنی گفتگو ختم کرتے کرتے اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ. باپو نے بہت بڑی بات کہی, 200 بچیاں پڑھ رہی, اللہ کرے اس میں اور اضافہ. جتنے لوگ تعاون کر رہے ہیں اللہ سب کو برکتیں دے. دیکھو پڑھنے کی برکت کیا. ایک لڑکی پڑھی لکھی سے مراد جس نے دین بھی پڑھاؤ. اگر آپ برا نہیں مانے تو یہ بھی کہہ دوں, ہمارے یہاں پڑھے لکھے کا مطلب ہے جس نے دین پڑھاؤ. ہاں, دنیا بہت کچھ پڑھ لیا, اگر دین کچھ بھی نہیں پڑھا تو پھر وہ مذہب کے نزدیک پڑھا لکھا نہیں, وہ ان پڑھ ہی ہے.
جن ڈگریوں نے دنیا میں رہ جانا ہے ان ڈگریوں کی اہمیت کیا؟ دنیا کے لیے ہے کرو لیکن دین پر توجہ دو۔ بات سمیٹتے ہوئے آخری بات کروں، پڑھی لکھی لڑکی میں پڑھی لکھی جس نے دین پڑھا اور ان پڑھ لڑکی نے جس نے نہیں پڑھا، فرق کیا ہے؟ لیکن یہ بھی کہوں گا ضرور کہ جہاں تعلیم کا نظام ہو، وقت ہے نا، جہاں تعلیم کا نظام ہو وہاں تربیت کا نظام بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، سنتوں پر عمل۔ پڑھو صرف ڈگری کے لیے نہیں، پڑھو اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، آخرت کو بہتر بنانے کے۔ عالم وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ چلتا ہے تو اللہ کے خوف سے لرزتے ہوئے چلتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے جس کے خوف سے لرز رہا ہے اتنا بڑا عالم، اس خدا کی شان کا عالم کیا ہو۔ یہ ہوتا ہے سنتوں پر عمل، خشیت۔ وہ لڑکی کا ذکر کرنے سے پہلے بتاؤں عالم کیسا ہوتا ہے؟ ٹائم ہے تو بتا دیتا ہوں عالم کیسا ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، عالم کیسا عالم ہوتا ہے، راستے سے جا رہے تھے، راستے سے جاتے جاتے پیر میں گوبر لگ گیا، جوتے میں گوبر لگ گیا، نجاست لگ گئی۔ اب انسان کی فطرت ہوتی ہے نا کہ اگر جوتے میں کچھ لگ جائے تو وہ پیر کو یوں جھٹکتا ہے کہ بھئی نکل جائے۔ انہوں نے یوں جھٹکا دیا تو وہ جو گوبر نجاست لگی تھی وہ اڑ کر ایک دیوار پر چلی گئی، ایک دیوار پہ لگ گئی۔ اب تقریباً آج سے 1300 سال پہلے کی بات ہے، کم و بیش۔ وہ دیوار پہ لگ گئی تو وہ دیوار تھی مٹی کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے سوچا چلو اس کو دھل دیتے ہیں، اگر مٹی مضبوط ہوگی تو کم سے کم نجاست ختم ہو جائے گی۔ اپنا حال کیا ہے؟ جہاں کھڑے ہیں پیشاب لگی، رستے سے جا رہے ہیں پیشاب لگی، وہیں اتر کر کسی کی بھی دیوار ہو۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ کس اسلام کی بات کرتے ہیں ہم؟ یہ وہ اسلام تو نہیں ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے۔ یہ ہماری دماغ کی گندگی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ آج دیکھو سب سے زیادہ گندے محلے مسلمانوں کے، سب سے زیادہ گندگی گناہوں کی مسلمانوں کے محلے میں۔ جن کے دل گندے ہیں ان کے محلے صاف ہیں، اور جن کے دل میں ایمان کا نور ہے ان کے محلے گندے۔ جو اپنے محلوں کو صاف نہیں رکھ سکتے وہ اپنے دل کو کیا صاف رکھیں گے؟ پتا چلتا ہے آپ کے دل کتنے صاف ہیں، ہمارے دل کتنے صاف ہیں۔ جو گھر صاف نہ رکھ سکے وہ دل کیا صاف رکھ سکتے؟ جو لباس صاف نہیں رکھ سکے وہ دل کیا صاف رکھ سکتے؟ مومن کے لباس کی پہچان ہے، اس کے لباس میں پیون تو ہوں گے لیکن کبھی داغ دھبے نہیں ہوں گے، کیونکہ میرے نبی کو اللہ نے فرمایا تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیے۔ یہ اس کے لیے بیان آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے طاہر و مطہر بنا کر کے بھیجا، مزکی بنا کر کے بھیجا۔ لیکن آج جہاں جی میں آیا تھوکا، جہاں جی میں آیا پیشاب کر دی، جہاں جی میں آیا کچرا پھینک دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جوتے سے، نالین سے نجاست لگ کر کسی کے گھر کی طرف اڑ گئی۔ جب اڑ گئی تو اس کو دھونے لگے، گئی دھو دے اس کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ اور وہ مسلمان نہیں تھا، وہ یہودی تھا، یہودی۔ دھونے لگے اس کو، اب دھوئے تو مٹی بہ گئی، سوچا تھا کہ دیوار پکی ہوگی، مٹی بہ گئی، مٹی بہ گئی تو اس کے اندر گڑا ہو گیا۔ ہم لوگ ہوتے تو بھاگ جاتے، چلیں بھائی نیکی کرنے جا رہے تھے، اب ہو گیا تو کیا کریں گے، چلو یہاں سے۔ نہ، لوگوں کا حال تو یہ کہ کسی کو مار دیتے، مر بھی گیا تو بھاگ جاتے۔ لیکن یہ اسلام ہے، یہ عالم عالم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا جلوہ دیکھو، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ حق کی ادائیگی کا انداز دیکھو، یہ نہیں کہ یہودی کی ہے، کافر کی ہے، یہ نہیں۔ گڑا ہو گیا، جب گڑا ہوا اس کے دروازے پہ دستک دی۔ اتفاق سے اس نے کئی 100 درہم امام اعظم سے قرض لے رکھا تھا۔ دروازے پہ دستک دی، اس نے دروازہ کھولا تو ڈر گیا، کہا حضرت میں بہت آپ کا مقروض ہوں، جانتا ہوں آپ پیسے لینے آئے ہیں نا، میں بعد میں دے دوں گا، مجھے کچھ مہلت اور دے دو۔ مسکرا کے فرمایا بھائی آج پیسے لینے نہیں آیا،
میرے جوتے سے نجاست لگی تھی، میں نے جھٹکا تو تیری دیوار پہ چلی گئی، دھونے کی صاف کرنے کی کوشش کی تو گڑا ہو گیا تیری دیوار میں، اور یہ تیری حق تلفی ہو گئی ہے۔ جتنا قرضہ تجھ پہ باقی ہے میں وہ سارا قرضہ تجھے معاف کرتا ہوں، تو میری اس غلطی کو معاف کر۔ یہ علم والوں کی شان، اہل علم کی شان یہ ہے، یکش اللہ کا جز۔ یہاں تو نہ کسی کے دل کا خیال ہے ہمیں، نہ کسی کا، نہ اپنی خود کی آخرت کا خیال۔ اور پڑھے لکھوں میں اور جاہلوں میں فرق یہ ہے، علم والوں میں، اللہ والوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے۔ تو کہہ رہا تھا کہ ایک لڑکی تھی، اور وہ بھی بادشاہ کی لڑکی، ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، کرمان کے بادشاہ، شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک دن شکار کرنے کے لیے نکلے، کوئی اللہ کا فقیر مل گیا، اور اللہ کے فقیر نے کان میں کہہ دیا، بادشاہ اسی لیے دنیا میں آئے ہو کہ شکار کرتے رہو گے، مرنا نہیں ہے۔ اب ہم لوگوں میں اور اللہ والوں میں فرق یہی ہے، ہم لوگ 1.5-2 گھنٹہ چیخ پکار کے بولیں گلا بیٹھ جائے، لیکن کسی کی زندگی نہیں بدلتی۔ لیکن اللہ والوں کا ایک جملہ سیدھا دل پر اثر کرتا، زندگی بدل جاتی۔ انہوں نے کان میں کہا مرنا نہیں ہے، شکار کے لیے آئے۔ کاش کہ آج میرا بھی یہ جملہ کسی کے دل پہ اللہ کرے اثر کر جائے۔ نماز کے وقت میں گھروں میں بیٹھنے والوں، مرنا نہیں ہے۔ تاش کے پتے کھیلنے والوں، مرنا نہیں ہے۔ داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں، مرنا نہیں ہے۔ لڑکیوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں، مرنا نہیں ہے۔ قبر کی تنگ اور تاریک وادی کو کیسے بھول گئے، اپنے نرم نرم گدوں پر ٹینشن کی وجہ سے آج سو نہیں پاتے، تو لوگوں سے کہتے ہو کہ میرا سکون غارت ہو گیا۔ کل جب گناہوں کی آگ قبر میں بھڑکائی جائے گی تو وہاں کسے پکارو گے، کس کو مدد کے لیے بلاؤ گے؟ اپنے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے نیند کی گولیاں کھا کر تھوڑی دیر تو آرام سے سو جاتے ہو، قبر میں کون سی نیند کی گولیاں لاؤ گے؟ یہاں پر تھک جاتے ہو، خودکشی کر کے سکون تلاش کرتے ہو، وہاں کون سی خودکشی کرو گے؟ حالانکہ دنیا میں بھی خودکشی جائز نہیں ہے، اسلام میں خودکشی حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ مرنا ضرور ہے میرے بھائیوں، مت ظلم کرو کسی پر، مت ظلم کرو اپنے آپ پر۔ ایک رات وہ ضرور آئے گی، عیاشیوں کی راتوں میں رت جگے کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا، قبر کی بھی پہلی رات آنی ہے۔ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گناہ کرنے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا، ایسی قبر میں بھی سونا ہے جس میں بستر بھی نہیں، جس میں تکیہ بھی نہیں، جس میں آرام بھی نہیں۔ حد تو یہ ہے جس میں کروٹ بدلنے کے لیے جگہ تک نہیں ہوگی۔ اگر اللہ ناراض ہے تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہوگا، اور اس کو راضی کر لیا، زندگی کا مقصد سمجھ لیا، تو پھر قبر اتنی بڑی ہوگی، جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور جنت کا بستر بچھا کر کے سلا دیا جائے گا۔ آؤ آؤ، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہم دنیا میں مسافر کی طرح ہے۔ یہ دنیا قیام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا سرائے فانی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ عیاشی آوارگی کب تک کرتے رہو گے؟ ایک دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا۔ آوارگی مت کرو، موت آنی ہے۔ عیاشی مت کرو، موت آنی ہے۔ دولت کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو، موت آنی ہے۔ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے غزلیں سن کر مٹکنے والوں، جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جوانی اسی کو کہتے ہیں جو آ کر کے دھوکہ دے کر کے چلی جاتی ہے۔ جوانی میں پاپ مت کرو، اللہ کو ناراض مت کرو۔ جوانی کا ٹائم پاپ کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے۔ آؤ اسے منائے، اسے راضی کرے۔ بہرحال اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے۔ تو اس بزرگ نے کہا، بادشاہ اے شاہ کرمان، موت نہیں آئے گی تجھے؟ بس ایک جملے نے دل اچاٹ کر دی۔ کمان پھینکی، گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے، چھوٹے بھائی کو کہا، آج سے بادشاہت تمہاری ہے، میں جا رہا ہوں۔ لیکن وہ لوگ کتنے اچھے تھے اس دور کے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، بھیا اگر آپ مصروف ہو گئے کسی کام میں، آپ کی ہر ذمہ داری سنبھالیں گے، بادشاہت آپ نہ چھوڑیں۔ کہا نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم بادشاہ ہوں گے، میں نہیں۔ کپڑے بھی دے دیے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ جا رہے ہو نا، آپ جاؤ۔
भाभी को और भतीजी को मत ले जाओ। देखो ये 4 साल की गुड़िया कितनी खूबसूरत है, हसीन है आपकी बेटी, आप जाओगे जंगलों बियाबान में, इसका क्या होगा? कहा नहीं, जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद नहीं करता वो अपनी बीवी और अपनी बेटी के लिए कैसे पसंद करूँगा। रही बात अगर तुम्हारा यही शौक़ है तो मैं अपनी बीवी से पूछ लेता हूँ, आओ अपनी भाभी के सामने पूछ लेता हूँ। बीवी से कहा देखो अब बादशाह से मेरा दिल उचाट है, अब यार से लगन लग गई। इकबाल कहते हैं 2 आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। जिसको यार का पता मिल गया फिर उसके लिए दौलत और रेत दोनों बराबर है, उसके लिए दीवार और औरत का हुस्न दोनों बराबर, वो किसी तरफ नहीं तकता। अल्लाह अकबर। जिसे यार का पता मिल जाता है ये तो दुनिया की दौलत है, फिर वो तो ये कहता है कि हुजूर जब आपका पता मिल गया तो मुझे कौसर से क्या मतलब। वो जामे कौसर की तरफ भी तकने की बात नहीं करता, वो तो यूं कहता है कौसर की जानिब हम नहीं तक पई, हमें देहो नैनन का जाम ऐ प्यारे नबी। बल्कि इमाम अहले सुन्नत ने भी कहा है शरबत न दे तेरी रूयत हो खैर से, शरबत न दे फिर जामे कौसर की परवाह नहीं। अगर यार से दिल लग गया तो उसके लिए जाम क्या और उसके लिए बाग क्या, फिर वो तो ये कहता है शरबत न दे तेरी रूयत हो खैर से। ये शायद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है, ये शायद हो तो फिर किसे परवाह शकर की। ये इश्क का मामला है। और कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, बीवी का मैं तो जा रहा हूँ, मुझे यार की लगन लग गई, किसी ने रिश्ते बंधन से मुझे बांध दिया यार के रिश्ते में, मैं जा रहा हूँ। चलना है या यहीं रहना है? रहना चाहती हो तो रहो अपने देवर के पास, बहुत इज्जत से रहोगी। बीवी ने कहा मैं बीवी हूं बीवी, और बीवी की तारीफ यही है कि बीवी सुख और दुख की साथी होती है। वो फाहिशा होती है जो सुख की साथी है, दुख की नहीं। बीवी सुख और दुख दोनों की साथी होती है। मैं जब तुम्हारे साथ मैंने लज्जतें उठाई है महल की, तो झोपड़ी की तकलीफें भी उठाऊंगी। मुझे इससे ज्यादा राहत शौहर के साथ मिलेगी। मैं चलने को तैयार हूं। जिसे कहा जाता था अब लोग उन्हें शेख किरमान के नाम से याद करने लगे। मियाँ बीवी ने मिलकर बेटी को खूब पढ़ाया, बहुत पढ़ लिया, जवान हो गई। एक दिन बादशाह का भतीजा, उसके भाई का बेटा, जिस भाई का इंतकाल हो गया था, खबर भी नहीं थी, पता ही नहीं था कि कहाँ है बादशाह, शाह किरमान कहाँ है नहीं पता था। इंतकाल हो गया भाई का, भतीजा बादशाह बना, शिकार के लिए आया, झोपड़ी देखी, इजाजत लेके अंदर गया तो पहचान लिया चची को, चचा को, बहन को। लेकिन जैसे ही जवान बहन पे नजर पड़ी, चचा की बेटी पे, सोचा अरे ये तो जवान हो गई, मेरी भी शादी नहीं हुई, चचा से हाथ मांग ले। हिम्मत ना हुई तो इस तरह कहा कि चचा आपके भाई का इंतकाल हो गया, बादशाह फिर आपकी तरफ देने को तैयार हूं, लेकिन आपको अब मैं झोपड़ी में रहने नहीं दूंगा, आप महल में चले। कहा बेटा इस झोपड़ी में रहने की लज्जत यार के प्यार के साथ अगर तुझे पता चल जाए तो तू भी यहीं आए। वो दुनिया में वो नहीं है जो इस दुनिया में है। बहरहाल वो नहीं माना तो इन्होंने भी काम नहीं आते। बहरहाल हिम्मत नहीं हुई तो फिर माँ को भेजा अपनी। माँ ने आकर सीधे कहा कि आपकी बेटी का हाथ चाहिए, मेरे बेटे को पसंद आ गया। आपकी बेटी दोनों एक दादा की औलाद है, चचा के रिश्ते से एक दूसरे के भाई बहन भी है, बड़ी अच्छी गुजरेगी। इस झोपड़ी से निकाल कर बेटी को महल में भेज दे फिर से। इन्होंने कहा एक काम करें, 3 दिन के बाद आना, सोचूंगा। इन 3 दिन में शेख किरमान ने, अब जरा ध्यान दे खास तौर पे खवातीन, बच्चियां, शेख किरमान ने सोचा कि क्या करूं। तो जिस मस्जिद में नमाज के लिए जाते थे उस मस्जिद का मुअज्जिन बड़ा नेक था, उसके पास गए और कहा बेटे शादी करोगे? कहा हुजूर मेरा तो कोई घर ही नहीं है, मैं क्या शादी करूंगा, 2 रोटी कमाता हूँ, सुबह शाम खाता हूँ, रात दिन अल्लाह अल्लाह करता हूँ, 2-3 घंटे के लिए घर मस्जिद से निकलता हूँ 2 रोटी कमाने के लिए, मेरी शादी। कहा बेटे अगर चाहो तो हो सकती। कहा किसके साथ? मेरी बेटी। हजरत आपकी बेटी महल में पली हुई है, अगरचे आज आप कहीं और रहते हैं लेकिन उसका मिजाज ऊंचा होगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। कहा सुन, अगर तू चाहता है तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता तेरे साथ कर दूंगा।
کہا مکمل میں ٹاٹ کا پیوان ہو جائے گا، نبھے گی نہیں۔ کہا میں اپنی بیٹی کو خوب جانتا ہوں، بڑی نیک ہے، پارسا ہے، متقی ہے، قناعت ہے، زہد ہے، سب ہے، میں نے اس کو پڑھایا ہے بیٹا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ تیرا ساتھ دے گی۔ المختصر 3 دن کے اندر اندر نکاح کر دیا، نکاح کر دیا۔ اب 3 دن کے بعد جب ان کی بھاوا جائی تو کیا ہوا، وہ راز داستان رہنے دیجئے، اصل عنوان یہ ہے، نکاح کر دیا، کرائے کا مکان مؤذن کے لیے لیا، اور اپنی بیٹی پر دوپٹہ ڈال کر خود ہی پہنچا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 3 دن میں رشتہ بھی ہو جانا، شادی بھی ہو جانا، یہ مسلمانوں کی روایت تھی۔ اب تو 3 دن تک نہیں بلکہ ہفتے ہفتے بھر تک تو صرف شادیاں چلتی ہیں۔ دیکھنے دکھانے کا ماحول سال سال 1.5 سال تک چلتے رہتا ہے، اور دیکھنے کون آ رہا ہے؟ جو ابھی شوہر نہیں بنا اس کا بھی دوست، اس کے ماموں کا بیٹا، اس کے چچا کا بیٹا، اس کے خالوں کا بیٹا، سب آ رہے ہیں دیکھنے کس کو؟ لڑکی کو۔ اور ہو گیا رشتہ تو ہو ہی گیا، نہیں ہوا تو پھر وہ خود شوہر نہیں ہوا، وہ خود شوہر نہیں ہوا، وہ خود اجنبی نامحرم ہے، اس کے دوستوں کے سامنے تم اپنی بیٹی کو کیسے لا کر کے بٹھا دیتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ کیا دین کے پرچے اڑا دیے؟ رونا یہی ہے کہ علم نہیں ہے۔ ایک خاندان میں رشتہ ہو رہا تھا، بیچ میں بھی تھا، لڑکی والوں سے کہا گیا کہ ذرا فوٹو بھیج دینا تاکہ پہلے ہم دیکھ لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر آئیں گے، ایسے آنا اچھا نہیں لگتا۔ خاندان والوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہم اپنی بیٹی کو بغیر شادی کے رکھ سکتے ہیں، لیکن نامحرموں کے موبائل میں ہم اپنی بیٹی کا فوٹو نہیں دے سکتے۔ یہ بھی ایسے بھی لوگ آج دنیا میں موجود، میں خود گواہ ہوں اس کا۔ یہ ہے، اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے رشتہ ہو کے رہے گا، رشتوں کے لیے اتنے نیچے مت گرو کہ شریعت کی حدیں ہی توڑ دو۔ شادیوں میں فضول خرچی مت کرو، حرام کام مت کرو، ڈی جے مت بجاؤ، باجے مت بجاؤ۔ ہمارے مذہب میں ناچ گانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو جب ادھر بیٹی کو شیخ کرمانی نے شوہر کے گھر پہنچا دیا، چلی گئی، وہ چراغ جل رہا تھا، جلتے ہوئے چراغ میں اس لڑکی کو ایک سراہی نظر آئی، سراہی کے اوپر ایک روٹی رکھی ہوئی تھی ڈھک کر، گویا کہ پانی روٹی سے ڈھکا ہوا تھا۔ لڑکی نے پہلا سوال اپنے شوہر سے کیا، میرے سرتاج یہ کیا ہے؟ کہا یہ روٹی ہے۔ روٹی کیوں ہے؟ کہا کہ 2 روٹی کمائی تھی آج بھی ہر روز کی طرح، ایک ابھی کھا لی ہے اور ایک صبح کھائیں گے۔ اس نے کہا مجھے ابھی اسی وقت اپنے باپ کے پاس پہنچا دو، میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں اپنی بہنوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں، عالمہ بن جاؤ گی، قاریہ بن جاؤ گی، خطیبہ بن جاؤ گی، ادیبہ بن جاؤ گی، اللہ کی بندی نہیں بنی تو کچھ نہیں بنی۔ سب ڈگریاں لے لی، اللہ کے بندے نہیں بنے تو کچھ نہیں بنے۔ نمائش نہ کی جائے، دین کو نمائش کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ دین کیا تقاضا کر رہا ہے؟ یہ تھے دیندار علم والے، اہل علم یہ تھے جس کا خطبہ قرآن پڑھ رہا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس لڑکی نے کہا ابھی اسی وقت مجھے اپنے باپ کے یہاں پہنچا دو۔ شوہر نے کہا دیکھو میں نے پہلے تمہارے ابا سے کہا تھا، نہیں مانے وہ، میں نے تو کہا تھا کہ ٹاٹ کا پیور مکمل کی چادر میں کبھی زیب نہیں دے گا، اونچے گھرانے کی ہو، محل میں پلی ہوئی ہو، تم نہیں رہ سکو گی میرے ساتھ، لیکن خدا کے لیے اب میری عزت کو پامال نہ کرو۔ لوگ کتنا مذاق اڑائیں گے، کتنا تماشا ہوگا میری غربت کا، کتنا مذاق اڑایا جائے گا میری غربت کا۔ کیا کر رہی ہو کہ پہلی رات بھی نہ رہ سکی میری بیوی اور چلی گئی؟ میری خوشیوں میں آنکھ نہ لگاؤ، میری چمن میں باہر آنے سے پہلے خزاں نہ کرو، میرے نشے من پر اس طرح بجلیاں نہ گراؤ، خدا کے لیے کچھ تو مجھ پہ رحم کرو۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا تمہارے ابا نہیں مانے، بہت کہہ رہے تھے عابدہ ہے زاہدہ ہے، میں نے کہا تھا میری غربت کا وہ مقابلہ نہ کر سکے گی۔ لڑکی نے کہا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہا میں یہ سمجھا کہ میرے گھر میں باسی روٹی دیکھ کر آپ ابھی جانا چاہتی ہے۔ کہا میرے ابا نے آپ کا پورا بیک گراؤنڈ پہلے مجھے بتا دیا تھا، لیکن مجھے تو میرے ابا نے یہ بتایا تھا کہ تجھ سے زیادہ متقی تیرا شوہر ہے، لیکن آپ اتنے متقی مجھے نہیں دکھتے۔ کیوں؟
اس لیے کہ جو رات کو کھا کر صبح کے لیے روٹی بچا کے رکھے، میں اس کو متقی کیسے مان لوں؟ میں تو ایسا شوہر چاہتی تھی جو رات کو کھا لے تو یہ کہہ دے جس نے رات کو کھلایا ہے وہ صبح بھی روزی عطا کرے گا، اور جو صبح کے لیے بچا کر کے نہ رکھے، میں تو ایسا شوہر چاہتی تھی۔ شوہر خوش ہوا، کہا پھر چاہتی کیا ہو؟ کہا یا تو روٹی رہے گی یا تو میں رہوں گی، یہ روٹی لے جاؤ، اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ گفتگو کریں یہ کسی ضرورت مند کو دے دو، اور اپنے اندر یہ یقین پیدا کرو جس نے رات کو کھلایا ہے وہ صبح کو بھی روزی عطا کرے گا۔ یہ تھی علم والی وہ لڑکیاں جن کے بطن سے عبداللہ بن مبارک جیسے لوگ، جن کے بطن سے اللہ اکبر محمد بن قاسم جیسے لوگ، جن کے بطن سے بابا فرید جیسے لوگ، جن کے بطن سے قطب الدین بختیار کاکی جیسے لوگ، ایسے لوگ پیدا ہوتے تھے۔ جب مائیں ایسی ہوتی تھی اولاد ایسے ہوتے تھے۔ اس لیے کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ مجھے گلاب چاہیے تو میں ایک ہی مشورہ دے سکتا ہوں، گلاب کا پودا گھر کے آنگن میں لگاؤ، گلاب خود بخود آ جائے گا۔ لیکن اگر آنگن میں گلاب کا پودا نہیں تو پوری دنیا کی طاقت بھی جھونک دو گے، تو پودا جب تک گلاب کا نہیں ہوگا اس وقت تک گلاب کھل نہیں سکتا۔ دھتوروں پر کبھی گلاب نہیں آ سکتا، ببول پر کبھی گلاب نہیں آ سکتا۔ اگر پھر زمین کے اوپر فرید الدین گنج شکر کو چلتا ہوا دیکھنا ہے، پھر زمین پر نظام الدین محبوب الہی کو چلتا ہوا دیکھنا ہے، پھر زمین پر غوث العظم دستگیر جیلانی کے کردار کو دیکھنا ہے، پھر محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد کا کردار دیکھنا ہے، کام ایک کرو، ماؤں کو بدل دو۔ مائیں بدل جائے گی، مائیں کنیز فاطمہ ہوگی تو بیٹا کردار حسین لے کر پیدا ہوگا۔ اور یہ مدرسے وہی چاہتے ہیں، مدرسے یہی کرنا چاہتے ہیں۔ آؤ آج عہد کریں، خود بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے خود بھی انشاءاللہ، اور اپنی اولاد کو ہی پڑھائیں گے۔ نہیں سب کو کم سے کم ایک بچے کو تو عالم دین اور حافظ قرآن ضرور بنائیں۔ خود سوریں، دوسروں کو سواریں۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔